حج کے 5 دن ہیں. کتنے دن ہیں؟ یہ آپ نے ایسے انگلیوں پہ یاد کر لینے ہیں انشاءاللہ زبانی. کتنے دن ہیں حج کی؟ 5. چھٹا جو ہے وہ آپشنل ہے، اس کو ساتھ شامل کرنا چاہیں تو افضل. بنیادی کتنے دن ہیں حج کے؟ کتنے دن ہیں؟ 5. کس مہینے میں ہوتا ہے حج؟ ذو الحج میں. ذو الحج وہی مہینہ ہے جس میں ہم قربانی کرتے ہیں. تو کس تاریخ کو قربانی کرتے ہیں ہم؟ 10 تاریخ کو. تو حج کے جو 5 دن ہیں ان میں سے پہلا دن ہے 8 تاریخ، پہلا دن، اور دوسرا دن 9 تاریخ، تیسرا دن 10 تاریخ، اور چوتھا 11 تاریخ، اور پانچواں 12 تاریخ. ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی، حج کتنے دن؟ 5 دن پہ. ذو الحج کی 8 تاریخ سے لے کے 12 تک. دوسری بات، حج کے اندر حاجی کے لیے جو بیس کیمپ ہے، جو اصل جگہ ہے، وہ منا ہے. وہ کیا ہے؟ منا ہے. پہلی بات ہوگی حج کے 5 دن ہیں، اور دوسری بات کہ حج کا بیس کیمپ کیا ہے؟ منا ہے. کیا ہے؟ منا ہے. ذرا منا میں کیوں ہے اس کی حکمت پہ بھی غور کر لیں. منا جو ہے یہ وہ میدان ہے جہاں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلائی تھی. تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں کتنے عظیم میدان میں ہوں، جہاں اللہ کے پیغمبر نے کتنی بڑی قربانی دی ہے. وہ بیس کیمپ ہے. اس قربانی کو انسان یاد کرتا ہے کہ اللہ کے لیے قربان ہونا اور قربانی دینا کیا ہوتا ہے. تو 2 باتیں واضح ہوئی کہ 5 حج کے دن ہیں، 8 سے لے کے 12 تک، اور بیس کیمپ بنیادی ہماری رہائش کہاں ہونی ہے؟ منا میں. شروع کرتے ہیں. حج کا جو پہلا دن ہے، اللہ اکبر، منا کے اندر ہی مسجد خیف ہے. مسجد خیف. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. صلی فیہ 70 نبی، اللہ کے 70 انبیاء نے یہاں نماز پڑھی ہوئی ہے. تو منا کا میدان بہت عظیم میدان ہے. آپ نے دوبارہ احرام باندھنا ہے، دوبارہ احرام باندھنا، اور ساری جو ہم نے تفصیل پڑھ لی ہے احرام کی، وہی تفصیل جو عمرے میں ہے وہی حج. اب صرف یہ ہے کہ آپ مکہ کے اندر ہیں، اب آپ نے میقات وغیرہ کے لحاظ نہیں کرنا. جہاں آپ کی رہائش ہے وہیں سے آپ نے احرام باندھ لیں، اور 8 تاریخ کو آپ نے روانہ ہو جانا ہے. منا میں پہنچنا ہے. ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور اگلے دن فجر کی 5 نمازیں اپنے اپنے وقت پہ پڑھنی ہیں، اپنے اپنے وقت پہ پڑھنی ہیں. تو 8 تاریخ کو کیا کام کیا ہم نے؟ دوبارہ احرام باندھا، تلبیہ شروع کیا. ایک مسئلہ رہ گیا، دوبارہ یاد آ گیا. جو عمرے کا تلبیہ ہے کب شروع ہوا تھا؟ میقات پہ. اور ختم کب کرنا تھا؟ وہ جب آپ بیت اللہ کے پاس پہنچے تو تلبیہ ختم. تلبیہ ختم. بعض طواف کے دوران بھی تلبیہ پڑھتے رہتے ہیں. انشاءاللہ اب آپ کی حاضری ہو گئی، حاضری ہو گئی، آپ بیت اللہ میں حاضر ہو گئے. پھر آپ نے بیت اللہ میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے اور باقی دعائیں شروع کر دینی ہیں. پھر طواف کے دوران تلبیہ نہیں ہے، تلبیہ نہیں ہے. عمرے کا تلبیہ کب شروع ہوا تھا؟ میقات سے. اور ختم کہاں ہونا ہے؟ ہاں جی، آپ خانہ کعبہ میں پہنچے تو تلبیہ بس کرتے. حج کا جو تلبیہ ہے یہ شروع ہو گیا 8 تاریخ کو، احرام باندھنے سے شروع ہو گیا. اپنی رہائش سے آپ نے احرام باندھ لیا اور تلبیہ آپ کا شروع ہو گیا. تو آپ چلے گئے منا. ظہر پڑھی، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کہاں پڑھنی ہے؟ منا میں پڑھنی. وقت پہ پڑھیں.
جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اگر مسجد دور ہے تو آپ اپنے خیمے میں جماعت کا اہتمام کریں، با جماعت یہ نمازیں پڑھیں، اور اس میں وقت ضائع نہ کریں گپ شپ میں ادھر ادھر۔ تو 9 تاریخ شروع ہو گئی۔ کون سی تاریخ شروع ہو گئی؟ 9 تاریخ کو میدان عرفات میں جانا ہے۔ 9 تاریخ کو میدان عرفات میں جانا ہے۔ مینا میں آپ طلوع آفتاب تک آپ مینا میں ٹھہریں، طلوع آفتاب کے بعد آپ عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں۔ تاریخ کون سی شروع ہو گئی ہے؟ 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ 9 تاریخ کا نام کیا ہے؟ یوم عرفہ۔ یوم عرفہ بھی کہتے ہیں، عرفات بھی کہہ لیتے ہیں۔ 9 تاریخ کو یوم عرفہ ہے، اور یہ حج کا اصلی دن ہے۔ یعنی یہ ایسا رکن ہے کہ جس کا عرفہ رہ گیا اس کا حج بھی رہ گیا۔ آپ نے فرمایا الحج عرفہ، حج تو نام ہی اس چیز ہے کہ عرفہ میں قیام کیا جائے، تو میدان عرفات میں پہنچنا ہے۔ میدان عرفات کے حوالے سے ایک چیز ذہن میں رکھیں، واللہ تعالی اعلم، لا الہ الا اللہ، یہ وہ میدان ہے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، جہاں اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں ہم سے توحید کا وعدہ لیا تھا، جہاں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہم سے الست بربکم والا وعدہ لیا تھا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ آپ میدان عرفات میں اس وعدے کی تجدید کرنے جاتے ہیں، یا اللہ مجھے وہ وعدہ یاد ہے اور آج تجھ سے مانگنے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کسی دن میں اللہ جہنم سے اتنے لوگوں کو آزاد نہیں کرتا جتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی عرفات کے دن میں مل جاتی ہے۔ سب سے افضل ترین دعا میدان عرفات کی دعا ہے۔ یہ بہت قیمتی دن ہے، اگر آپ واقعی اس کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی قربانی دے لیں۔ آپ اس دن کھانا یا نہ کھائیں یا بہت تھوڑا کھائیں۔ ہمارا ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ شاید پیٹ بھرنے سے انسان کو طاقت ملتی ہے، انسان کے جسم کی ضروریات ہیں، کیلوریز ہیں، وہ اس کو چاہیے ہوتی، وہ مل جائے نا تو اس کی طاقت پوری ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ بھرنے سے طاقت کم ہوتی ہے اور واش روم کے چکر زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کھانا زیادہ کھائیں گے اور آپ پانی زیادہ پئیں گے، چائے خوب پئیں گے، تو پھر دعا سے آپ محروم رہ جائیں گے، اور واش روم آپ کو 2 دفعہ بھی جانا پڑا تو آپ کے 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ تو اس لیے عرفات کے دن اسپیشلی یہ فزیکلی تیاری بھی کرنی ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ کے پاس چنے ہوں، وہ آپ لے لیں، کھجور لے لیں، ڈرائی فروٹ میں اگر آپ کو کشمش منقہ وغیرہ پسند ہے وہ لے لیں، ہلکا پھلکا لیں، تھوڑا سا پانی پئیں، بس ساتھ بوتل رکھ لیں 1/2 لیٹر، جب طلب ہو تھوڑا سا وہ لے لیں کہ جس سے آپ کو واش روم میں جانا پڑے۔ وقت بچانا ہے نا تو ایسے ہی بچے گا، وقت تو ایسے ہی بچے گا، اور انشاءاللہ ڈرائی فروٹ سے آپ کو طاقت پوری مل جائے گی۔ ہمت کے ساتھ آپ دن گزاریں، بلکہ شاید باقیوں سے جنہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا گا ان سے بہتر گزاریں۔ صرف ٹریننگ کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو مشق دینے کی ضرورت ہے۔ تو خوب دعائیں کریں۔ محتاط اندازہ ہے ہمارا کہ میدان عرفات میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے تقریباً 5 گھنٹے دعا کی ہے، اور خوب دعا کی۔ اور ایک مشورہ ہے کہ جس خیمے کے اندر آپ ہوتے ہیں اس میں ہمارے جاننے والے ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، بعض وقت کھل کے دعا نہیں ہوتی، بندہ شرما جاتا ہے کہ فلاں دیکھ رہا ہے یا فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں، آپ خیمے سے باہر بھی چلے جائیں، جہاں کوئی آپ کا جاننے والا نہ ہو وہاں چلے جائیں، اور خوب دل لگا کے اللہ سے دعائیں، اور خوب دعائیں۔ اس دن کی دعا اتنی اہم ہے کہ ممکن ہے کہ اس دن کی دعا سے اللہ آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزاد کر دے، اور یہ بہت ہی قیمتی دن ہے۔
اور سب سے قیمتی اس دوران جو دعا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اسلام ارشاد فرماتے ہیں افضل الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے افضل دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي، میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے جتنے کچھ بھی اللہ سے دعائیں کی ہیں یا کلمات پڑھیں، ان میں سب سے افضل کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اس میدان کی عظمت بھی ذہن میں رکھیں، اور اس دن تو اللہ اپنے بندوں پہ اتنا خوش ہوا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ میرے بندے کیا لینے آئے، خالی میدان، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں، میرے بندے کیا لینے آئے ہوں، اور فرشتے اللہ کو بتاتے ہیں یہ کر رہے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں گواہ ہو جاؤ۔ اللہ فخر کرتا ہے اپنے بندوں پہ کہ دیکھیں یہ کہاں آئے ہوئے ہیں اور کس نیت سے آئے ہوئے ہیں، اور کچھ بعید نہیں کہ اللہ یہ کہہ دے گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو وہ عرفات کا میدان ہے، یہ بہت قیمتی موقع ہے، اور اس میں دعا کے ساتھ ساتھ ایک عظیم سنت ہے جس سے لوگ واقف نہیں ہیں، جس وجہ سے لوگ شیوے گوئیاں بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز جمع کرنی ہے، ظہر اور عصر کی نماز جمع کرنی ہے۔ حج کے جو امام ہیں وہ خطبہ دیں گے، آپ خطبہ سنیں، مختلف انہوں نے چینلز دیے ہوتے ہیں، لنکس دیے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے آپ خطبہ سن سکتے ہیں، ٹرانسلیشن بھی کی جاتی ہے، اردو ترجمہ سن سکتے ہیں، بہت جامع خطبہ ہوتا ہے، آپ سنیں وہ خطبہ۔ تو خطبہ کے بعد امام صاحب دونوں نمازیں جمع کروا دیتے ہیں، جمع بھی کرواتے ہیں اور دوگانہ بڑھاتے ہیں، 2 رکعتیں ظہر کی اور 2 رکعتیں عصر کی جمع کر لیں گے، اور جمع ہی سنت ہے، جہاں جیسے سنت ہے ہم نے ویسے ہی کرنا ہے۔ تو جو اس سنت سے واقف نہیں ہوتے پوچھتے رہتے ہیں اچھا یہ 2 رکعتیں، بعض تو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ جمعے کی 2 رکعتیں ہو گئی ہیں وہ خطبے کی وجہ سے، تو وہ 2 رکعتیں ظہر کی ہیں اور قصر ہے، اور ساتھ ہی عصر کی بھی پڑھ لینی ہے، تو جمع ہو جائے گا۔ یہی سنت ہے اور ایسے ہی کرنا ہے انشاءاللہ، اور باقی سارا وقت دعا میں لگا دینا، باقی سارا وقت اپنے لیے دعا کریں، امت کے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے، مرحومین کے لیے، سب کے لیے خوب دل لگا کے۔ بعض ہمارے بھائی ماشاءاللہ اتنے پیارے ہوتے ہیں، انہوں نے لکھا ہوتا ہے کس کس نے مجھے دعا کا کہا، میں نے دیکھا وہ اسے دیکھ دیکھ کے بیچارے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے بھی مجھے کہا تھا، اس نے بھی کہا تھا، اس نے بھی کہا تھا۔ بڑی اچھی بات ہے، عظیمت کی بات ہے، خیر کی بات ہے۔ زبانی یاد ہے، زبانی کریں، دیکھ کے کرنا چاہتے ہیں دیکھ کے کریں۔ تو یہاں غروب آفتاب تک رہنا ہے، غروب آفتاب تک رہنا ہے۔ بعض لوگوں کو یہاں بھی جلدی ہوتی ہے، جلدی جانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ نے جلدی نہیں کرنی، غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات کو چھوڑنا نہیں ہے۔ سب کے پاس واچ ہے، موبائل ہے، آپ کو پتہ ہے غروب آفتاب کا وقت کیا ہے، جب آفتاب غروب ہو جائے گا پھر آپ نے وہاں سے نکلنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ کون سے دن شروع ہو گئے بلا؟ 9 تاریخ۔ تو یہ 8، 9، 10، 11 والے کون سے دن ہوتے ہیں جن دنوں میں ہم یہاں تکبیریں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ وہی ہے نا؟ تو آپ اس میں تکبیر بھی پڑھیں، آپ اس میں لا الہ الا اللہ بھی پڑھیں، آپ اس میں لبیک اللہم لبیک بھی پڑھیں، کبھی تلبیہ پڑھ لیں، کبھی تکبیر پڑھ لیں، کبھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، کبھی دعا کر لیں، جہاں زیادہ دل لگتا ہے وہ کام کرنا شروع کر دیں۔ تکبیر بھی پڑھیں، تلبیہ بھی پڑھیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھیں، اور ویسے اللہ سے دعائیں بھی کریں۔ لا الہ الا اللہ۔ پانی پلا دیں مجھے بھی۔ سورج غروب ہو گیا، تاریخ کون سی ہے؟ 9، اور آپ کہاں پہ ہیں؟ میدان عرفات میں۔ تو سورج غروب ہونے کے بعد تو نماز کا وقت ہوتا ہے، لیکن آج سنت یہ ہے کہ آپ نے ابھی نماز نہیں پڑھنی، ابھی آپ نے مغرب کی نماز
نہیں پڑھنی. سورج غروب ہو گیا ہے لیکن آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی. کیوں نہیں پڑھنی؟ کیونکہ یہاں نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھی ہے. تو یہ سنت کی ٹریننگ ہو رہی ہے، سنت کی ٹریننگ ہو رہی ہے. تو وہاں سے آپ نے چلے جانا ہے سیدھا مزدلفہ. یہ اوپر بھی دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ. کہاں چلے جانا ہے؟ مزدلفہ. پلے ہو رہے؟ مزدلفہ چلے جانا ہے. مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے. مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ بھی آپ نے جمع کرنی ہے، یہ بھی آپ نے جمع کرنی ہے. پہلے مغرب کی پڑھ لینی ہے اور درمیان میں سنتوں کی ضرورت نہیں ہے. 3 فرض پڑھیں اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. نہیں، وہ بھی قصر ہے. ہاں جی، 3 رکعتیں آپ نے مغرب کی پڑھی اور 2 رکعتیں عشاء کی پڑھی. ٹھیک ہو گیا؟ لا الہ الا اللہ. باقی ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، باقی تفصیل کی طرف ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور یہاں پہ اب آپ نے ایک کام کرنا ہے. نماز پڑھنے کے بعد اس میدان سے آپ کنکریاں لے لیں. کنکریاں لے لیں. کنکریوں کو لوگ دھو رہے ہوتے ہیں، برش لگا رہے ہوتے ہیں، صاف کر رہے ہوتے ہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں. یہ تکلف ہے، یہ سارا ہی تکلف. اور بعض لوگوں کو کنکریوں کی اتنی فکر ہوتی کہ نماز سے بھی پہلے وہ کنکریاں چننے لگ جاتے ہیں، نماز رہ جاتی بعض دفعہ. تو اہم چیز نماز ہے. اہم چیز، راستے میں آپ کو کنکریاں نظر آ گئی ہیں تو کوئی حرج نہیں اٹھانے میں، لیکن پہلے توجہ نماز پہ کرنی. پہلے توجہ نماز پہ کرنی. تو مغرب عشاء کی نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سو جانا. پھر آپ نے سو جانا. ساری رات آرام کرنا ہے. یہاں سونا ہی سنت ہے. کھلے میدان میں مجاہدانہ ایک شان کے ساتھ اور فقیرانہ لباس کے ساتھ سو جائیں. فجر تک آپ آرام کریں. تو اب کون سا دن شروع ہو گیا؟ 10 تاریخ شروع ہو گئی. لا الہ الا اللہ. کتنی کنکریاں لینی ہے جی؟ 7 لینی ہے. احتیاطاً آپ 9 لے لیں، 10 لے لیں. کوئی ایک آدھ کنکری مس ہو جاتی ہے یا نیچے گر جاتی ہے تو بہتر ہوگا کہ آپ 9 لے لیں، 10 لے لیں، یا اس کے مطابق آپ کر لیں. اب کون سی تاریخ آ گئی ہے؟ 10 تاریخ. 10 تاریخ کو 4 کام کرنے ہیں. 10 تاریخ کو کتنے کام کرنے؟ بنیادی طور پہ 4 ہیں. ویسے آپ ان کو 5 شمار کرنا چاہیں تو 5 بھی شمار ہو جائیں گے. آپ 5 ہی کر لیں تاکہ آپ کو بھول نہ جائے. وہ 4-5 کی وجہ کیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلا کام رمی ہے. پہلا کام کیا ہے؟ رمی ہے. پہلا کام کیا ہے؟ رمی. رمی کا معنی کیا ہے؟ کنکریاں مارنی. تو ظاہر ہے رمی کے لیے آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ مینا میں. آپ رات کہاں پہ تھے؟ مزدلفہ میں. تو مزدلفہ سے اب آپ کہاں چلے جائیں گے؟ اپنے بیس کیمپ میں، جو ہمارا بیس کیمپ ہے. ہمارا اصل کیمپ ان 5 طریقوں میں کون سے؟ مینا ہی ہے. وہاں سے ہم نے کسی کام کرنے کے لیے نکلنا ہے. کام کر کے واپس پھر کہاں آ جانا ہے؟ مینا میں آ جانا ہے. وہاں سے ہم اٹھے تھے، عرفات میں گئے تھے. عرفات سے ہم مزدلفہ میں چلے گئے. مزدلفہ سے ہم واپس مینا میں آ گئے. اور یہاں آ کے جمرہ عقبہ، جس کو ہم عام زبان میں بڑا شیطان کہتے ہیں، ترتیب سے پہلے چھوٹا آئے گا، پھر درمیان والا آئے گا، پھر آخر میں جو آئے گا نا، اس کو صرف کنکریاں مارنی ہیں. پہلے 2 کو کنکریاں نہیں مارنی. 10 تاریخ کو صرف ایک جمرے کو کنکریاں مارنی، آخری والے کو، بڑے کو. پہلے دونوں کو نہیں مارنی. کتنی مارنی؟ 7. اور جیسے ہی آپ نے یہ کنکریاں ماری تو تلبیہ بند کر دینا.
وہاں پہنچ کے تلبیہ، اب لبیک ختم ہے، لبیک۔ تو عمرے کا تلبیہ شروع ہوا تھا میقات سے، ختم ہوا تھا مکہ پہنچ کے طواف سے پہلے، اور یہ والا جو تلبیہ حج کا یہ 8 تاریخ کو شروع ہوا تھا اور 10 تاریخ کو رمی کے وقت ختم۔ واضح؟ تو 10 تاریخ کو ٹوٹل کتنے کام کرنے؟ 4۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ رمی۔ رمی کا معنی کیا ہے؟ جمرے کو کنکریاں مارنا، جس کو ہم اپنی زبان میں شیطان کہتے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں شیطان کہتے ہیں، حدیث میں کوئی ایسا لفظ نہیں آیا ویسے۔ تو شیطان کو کنکریاں مارنا، پہلا کام رمی ہو گیا۔ کنکریاں مارنے کو کیا کہتے ہیں؟ رمی۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ قربانی۔ وہ آپ نے کرنا نہیں ہے، یعنی قربانی تو آپ نے کرنی ہے، لیکن پریکٹیکلی آپ کے پاس جانور نہیں ہے، وہ سعودی گورنمنٹ کے ذمہ ہے، آپ نے پیسے جمع کروا دینے ہیں، اور کسی کے اوپر کوئی آپ نے اعتماد نہیں کرنا، وہ آپ کو کہے کہ آپ کی قربانی میں کر دوں گا یا میں کر لوں گا۔ وہ بعض اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہاں بھی ایک ہی بکرا 10 حاجیوں کو دکھا کے قربانی کرتے ہیں۔ تو اس چکر میں نہیں پڑنا ہے، سعودی گورنمنٹ کے اوپر اعتماد کریں اور فل ٹرسٹ کریں۔ زبردست انتظامات ہوتے ہیں ان کے، صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے، پورا سلاٹر ہاؤس ہوتا ہے، اور الحمدللہ فلسطین تک اور افریقہ کے جنگلوں تک آپ کی قربانی مسکینوں تک پہنچاتے بھی ہیں۔ تو اس کے پیسے آپ جمع کروا چکے ہیں، اس کے پیسے آپ جمع کروا چکے ہیں۔ پہلا کام رمی کا ہو گیا، دوسرا کیا ہو گیا جی؟ وہ جگہ جگہ پہ بینک موجود ہیں، کاؤنٹر موجود ہیں، تو وہ آپ وہاں جا کے معلومات لے سکتے۔ ہاں جی، بینک، ہاں جی، ان کا بینکنگ سسٹم بہت اچھا ہے، زبردست قسم کا ہے، تو پیسے جمع ہو آپ نے وہاں کروا دیں گے، اور کوپن دیتے ہیں، رسید دیتے ہیں، وہ آپ نے لے لیں گے۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ وہی بال کٹوانے ہیں یا منڈوانے ہیں، کٹوانے ہیں یا منڈوانے ہیں۔ اور چوتھا کام آج آپ نے کرنا ہے طواف، اور پانچواں کام آپ نے سعی کا کرنا ہے، پانچواں کام آپ نے سعی کا کرنا ہے۔ تو یہ 5 کام ہیں حاجی کے لیے۔ 10 تاریخ کا دن سب سے مشکل دن، کہنے کو یہ 5 ہیں، لیکن بعض بھائی بیچارے رات کو 4 بجے فارغ ہوتے ہیں، کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ رمی تو آپ نے مینا میں کرنی ہے، اور طواف کہاں جا کے کرنا ہے؟ بیت اللہ کا کرنا ہے۔ ظاہر وہاں پہنچنے میں بہت وقت لگتا ہے، پھر وہاں رش کے مسائل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تو یہ طواف زیارہ بہت اہم ہے، بہت ہی اہم ہے اور اہم ترین ہے۔ تو جب بھی آپ نے طواف سے فارغ ہو جانا ہے اور سعی سے فارغ ہو جانا ہے تو واپس کہاں آنا ہے؟ مینا میں۔ بھولے نا ہمارا بیس کیمپ کیا ہے؟ مینا۔ تو طواف اور سعی کر کے واپس کہاں آنا ہے؟ مینا میں۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو مکہ میں ہوٹل ہوتا ہے ان کا دل ہوتا ہے چل یہاں ذرا آرام کر کے جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، تو یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ کام آپ نے نہیں کرنا ہے۔ رات واپس مینا میں گزارنی ہے، وہ حج کے حصے میں شامل ہے۔ یہ آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے، ہر کام وقت پہ کرنا ہے، اور جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچنا بھی ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سنت کیا ہوتی ہے اور سنت کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ تو 10 تاریخ کو کتنے کام کرنے؟ 5۔ رمی، قربانی، حلق یا قصر، ٹنڈ کروانے کو حلق کہتے ہیں، بال کٹنگ کروانے کو قصر کہتے ہیں، بال منڈوانا یا کٹوانا، طواف زیارت۔ طواف زیارت کا دوسرا نام کیا ہے؟ طواف افاضہ۔ طواف تیسرا نام کیا ہے؟ طواف حج، طواف حج۔ اور 5واں کام کیا کرنا ہے؟ سعی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ 5 کام ہیں، ان میں سے آپ بنیادی طور پہ طواف کے بعد سعی اس کا حصہ ہی سمجھی جاتی ہے، اس کا حصہ ہی سمجھی جاتی ہے، تو اس لیے 4 کہہ رہے تھے۔ ان 4 میں سے جب آپ 2 کام کر لیں گے تو آپ کا احرام کھل جائے گا۔ ان 4 میں سے جب آپ 2 کام کر لیں گے تو آپ کا احرام کھل جائے گا۔ جی
قربانی کے وہ ٹائم دیتے ہیں، قربانی کا وہ ٹائم دیتے ہیں۔ مثلا آپ نے رمی کر لی، آپ نے رمی کر لی، راستے میں آپ کو کوئی ٹینٹ کرنے والا مل گیا، آپ نے ٹینٹ بھی کروا لی، تو آپ احرام کھول دیں، آپ احرام کھول سکتے ہیں، وہاں جا کے آپ طواف سادہ کپڑوں میں کر سکتے ہیں۔ اس کو تحلل اصغر کہتے ہیں کہ آپ، تحلل ہوتا ہے احرام کی پابندیوں کا ختم ہو جانا۔ جو احرام کی بڑی بڑی پابندیاں تھیں، ان چار میں سے آپ جب دو کام کر لیں گے تو آپ کی وہ ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی، صرف ایک پابندی رہ جائے گی کہ ابھی آپ بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا آپ کے لیے ابھی جائز نہیں ہے۔ جب سارے کام پورے ہو جائیں گے تو پھر وہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی۔ واضح ہو گیا؟ جی دوبارہ کر دیتے ہیں۔ 10 تاریخ میں ہم، تاریخ کون سی ہے؟ 10۔ کام کتنے کرنے ہیں؟ 4۔ تو کام کتنے کرنے ہیں؟ 4۔ پہلا کام ہے رمی، رمی سے مراد ہے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا، 7۔ دوسرا کام ہے قربانی، تیسرا کام ہے بال کٹوانا یا مڑوانا، اور چوتھا کام ہے، اس کو دونوں کٹھے آپ کر لیں، طواف اور سعی، طواف اور سعی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات کلیئر ہے؟ ایک دفعہ آپ مجھے بتائیں گے 10 تاریخ کو کتنے کام کرنے؟ 4۔ پہلا کام رمی، دوسرا قربانی، تیسرا سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا، اور چوتھا طواف اور سعی، طواف اور سعی، طواف اور۔ دوسری بات یہ میں نے سمجھائی ہے کہ ان 4 میں سے آپ کے 2 کام ہو جائیں تو آپ کا احرام کھل جائے گا، آپ کا احرام کھل جائے گا، آپ کا احرام کھل جائے گا۔ دونوں ہی برابر ہیں۔ ہاں جی، آپ نے 2 کام کر لیے، احرام کھل گیا۔ آپ نہیں کھولنا چاہتے کوئی بات نہیں، احرام کے ساتھ طواف کر لیں، 4 کر کے پھر بھی کھول سکتے ہیں، 2 کر کے کھولنا چاہیے 2 کر کے کھول سکتے ہیں، دونوں برابر ہیں۔ ترتیب کا خیال رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، ترتیب کا خیال رکھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ ایک صحابی آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے پہلے قربانی کر لی ہے بعد میں رمی گیا، آپ نے افعل ولا، کوئی بات نہیں۔ ایک آیا، اس نے کہا میں نے پہلے یہ کر لیا اب یہ کرنے لگا ہوں، ہم نے کہا کرو کوئی بات۔ تو جو بھی آ کے پوچھتا کہ نا میں نے یہ پہلے کر لیا یہ بعد میں کر لیا، آپ نے کہا کرو کوئی بات نہیں۔ تو ان چاروں میں ترتیب اصل یہ ہے، لیکن اس ترتیب کو ترتیب میں لانا فرض نہیں ہے، اس کو آگے پیچھے اپنی آسانی کے مطابق کیا جا سکتا ہے۔ واضح ہو گیا؟ بارک اللہ۔ کسی کو یہ آسان لگتا ہے کہ پہلے میں طواف کروں بعد میں رش نہ ہو جائے، کر لے پہلے طواف بعد میں رمی کر لے، کوئی حرج نہیں۔ یعنی چاروں کام ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں، کوئی چھوڑ نہیں سکتے، کرنے ضروری ہے، کرنے چاروں ہیں۔ اور 4 میں طواف کے ساتھ سعی شامل ہے، طواف کے ساتھ سعی شامل ہے۔ تو 4 میں سے ہم جب 2 کام، السلام ورحمۃ اللہ صاحب، مرحبا مرحبا، 4 میں سے جب ہم 2 کام کر لیں گے تو احرام ہمارا کھل جائے گا، احرام کھل جائے گا، تو احرام کی پابندیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ البتہ ایک پابندی باقی ہوگی، میاں بیوی آپس میں تعلق قائم نہیں کر سکتے، وہ پابندی تب ختم ہونی ہے جب یہ 4 کام پورے ہو جائیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ 10 تاریخ خیریت سے گزر گئی الحمدللہ۔ اگلی تاریخ کیا ہے؟ 11 تاریخ کو تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، اور ایک اہم بات ہے زوال کے بعد کرنی ہے، زوال کے بعد کرنی ہے، پہلے نہیں کرنی۔ آپ کو بہت کہیں گے جی پہلے کر لیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن ہم نے سنت کے مطابق کرنا ہے، زوال کے بعد کرنا ہے، زوال کے بعد کرنا ہے۔ واضح ہو گیا؟ کون سی تاریخ ہو گئی؟ 11۔ اب 12 تاریخ کو بھی ایک ہی کام ہے، تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے اور زوال کے بعد کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا حج پورا ہو چکا ہے،
اگر آپ مزید ایک تاریخ ٹھہرنا چاہتے ہیں تو آپ رک سکتے ہیں، اور اگر آپ نہیں ٹھہرنا چاہتے تو پھر آپ 12 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے مینا سے نکل آئیں۔ واضح؟ ماشاءاللہ حج پورا ہو گیا، اور ایک کام بس رہ گیا، اور وہ یہ ہے طواف وداع۔ طواف وداع جب آپ نے الحمدللہ اپنے ملک کو واپس آنا ہے اور بیت اللہ کو جب آپ نے آخری دفعہ الوداع کرنا ہے تو سب سے آخری کام بیت اللہ کا طواف ہونا چاہیے۔ جو آپ نے شاپنگ کرنی، بازار میں جانا ہے، جو کرنا ہے وہ پہلے کر لیں۔ تو مکہ کو چھوڑتے ہوئے سب سے آخری کام بیت اللہ کا طواف ہونا چاہیے، وہ طواف وداع ہے، وہ طواف وداع ہے۔ یہاں پہ ایک سوال بس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کی تھوڑی وضاحت، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کو مکمل کرتے ہیں۔ بعض ہمارے ساتھ مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں، تو ان کی طرف سے عموماً یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر ان کے خاص ایام شروع ہو جائیں تو وہ عمرہ کیسے کر سکتی ہیں؟ اس میں بالکل پریشان ہونے والی بات نہیں ہوتی کہ خواتین کا احرام ان کا عام لباس ہی ہوتا ہے، عام لباس ہی ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی مخصوص چادریں وغیرہ نہیں، جو ان کا لباس ہے وہی ان کا احرام ہے۔ نیت کے ساتھ وہ احرام میں داخل ہو جائیں گی، احرام والی ساری پابندیاں ان کے اوپر شروع ہو جائیں گی۔ اگر خاص ایام بھی شروع ہو گئے ہیں تو پھر بھی انہوں نے میقات پہ نیت نہیں چھوڑنی، میقات پہ وہ نیت کریں، تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک پڑھیں، تلبیہ پکارتی رہیں، پابندیوں کے اندر رہیں، اور مکہ مکرمہ میں اپنی رہائش پہ پہنچ کر وہ اپنی رہائش میں ٹھہر جائیں اور پابندیوں کے اندر ہی رہیں گی، حالت احرام میں ہی رہیں، اور تب تک وہ طواف نہیں کریں گی جب تک پاک نہ ہو جائیں۔ جب ایام ختم ہو جائیں، پاک ہو جائیں، تو پھر وہ طواف کریں اور سعی کریں، اور آخر میں اتنے انگلی بھر پورے کے برابر بال کاٹ لیں تو عمرہ پورا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ واضح ہو گیا؟ بعض ماں بہنوں کی طرف سے عموماً یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ اگر مثلاً حج والے دن سے کوئی ایک دن پہلے ان کے خاص ایام شروع ہو جائیں تو جو طواف زیارت ہے وہ بیت اللہ میں تو جانا نہیں ہے، تو طواف زیارت کے بغیر حج بھی نہیں ہے، تو وہ کیا کریں؟ اس کا بھی یہی حل ہے۔ اگر تو آپ کی فلائٹ میں ہفتہ 10 دن ڈیلے ہے یا ڈیلے آپ کروا سکتے ہیں تو اس کو کروائیں، انتظار کریں، جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر وہ طواف کریں اور سعی کریں اور اپنے بال اتنے کٹوا لیں تو ان کا حج پورا ہو جائے گا۔ فرض کریں اگر کوئی ایسی ایکسیپشنل صورت آ جاتی ہے کہ واپسی کی تاریخ ہی آپ کی مثلا 13 کو ہے، تو طواف ابھی تک رہتا ہے اور ہماری بہن یا بیٹی جو بھی ہمارے ساتھ ہے وہ فارغ نہیں ہوئی، پاک نہیں ہوئی، تو پھر کیا کریں؟ کوشش تو کریں کہ فلائٹ لیٹ ہو جائے، اور یہ آپشن موجود ہوتی ہے، کوشش کر کے ہفتہ لیٹ کر لیں، اور جب پاک ہو جائیں تو طواف کر کے صحیح کر کے بال پورے بھر کٹوا کے تو تاکہ مکمل وہ حج پورا کر کے واپس آئے۔ لیکن اگر جب تک عورت کا طواف نہیں ہوگا اور ہمارا بھی جب تک طواف نہیں ہوگا وہ آخری جو پابندیاں پوری ختم نہیں ہوگی، پابندیاں پوری ختم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر فلائٹ لیٹ نہیں ہو سکتی اور آپ کی فلائٹ ہے مثلا 13-14 کو، تو ابھی تک وہ پاک نہیں ہو گئی ہے، تو اس صورت میں مجبوری بن گئی ہے۔ وہاں کے علماء نے باقاعدہ کمیٹی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس صورتحال میں پھر وہ اچھی طرح سے اپنے بدن کو پاک صاف کر کے اور کپڑے شپڑے
مخصوص جگہ پہ باندھ کے تو اللہ کے اس کو طواف کر لے. طواف چھوڑنا نہیں ہے، طواف زیارت چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مجبوری کی وجہ سے پھر اس کے لیے اجازت ہو جائے گی اس وقت جب فلائٹ بھی آپ کی لیٹ نہیں ہو سکتی، ظاہر ہے اس نے محرم کے ساتھ واپس بھی جانا. اس حوالے سے ایک آخری مسئلہ یہ بھی سن لیجئے، طواف وداع کرنا تھا اور اس سے پہلے عورت کے مخصوص ایام شروع ہو گئے، تو پھر طواف وداع اس کے لیے اوپر ضروری نہیں رہتا، وہ چھوڑ کے واپس آ جائے، وہ چھوڑ کے واپس، کیونکہ مخصوص ایام میں وہ بیت اللہ نہیں جا سکتی، وہ گئی ہے طواف زیارت کے، اس کے بغیر گزارا نہیں، اور اس کے بغیر حج نہیں، حج پورا. تو طواف وداع کے بغیر نبی علیہ السلام نے رخصت دے دی تھی ایسی خواتین کو، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آپ نے ان کو رخصت دے دی کہ وہ طواف کے بغیر ہی وطن واپس آ جائے انشاءاللہ. واضح؟ باقی کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو؟ آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ مینا میں جتنے دن ٹھہرنا ہے نماز قصر پڑھنی ہے یا پوری پڑھنی ہے؟ نماز قصر پڑھنی ہے، نماز دگانا پڑھنی ہے، نماز لیکن وقت پہ پڑھنی وقت پہ، ظہر کے ٹائم ظہر، عصر کے ٹائم عصر، مغرب کے ٹائم مغرب، عشاء کے ٹائم عشاء، اور فجر کے وقت فجر. وہ میں بھول گیا ہوں، بہتر ہے کنکریاں باقی جو 2 دن ہے نا ان کی بھی آپ لے لیں. جی وہاں سے کنکریاں لینا سنت ہے، وہاں سے آپ مزدلفہ سے آپ کنکریاں کٹھی باقی دنوں کی بھی لے لیں، کٹھی لے لیں. ہاں جی آپ نے 10 تاریخ کو ایک جمرے کو کنکریاں مارنی ہیں، کتنی ہو گئی؟ 7. 11 تاریخ کو تینوں کو مارنی ہے تو 7 3 کتنی ہو گئی؟ 21. اور آپ نے پھر 12 تاریخ کو تینوں کو مارنی ہے، وہ بھی ہو گئی 21. 21 اور 21 کتنی ہوگی؟ 42. اور 42 اور 7 49 49. یہ آپ نے مارنی ہی مارنی ہے. احتیاطاً آپ 50 لے لیں، 51 لے لیں، 52 لے لیں، ٹھیک ہو گیا. اور چنے برابر کنکری ہو، اللہ اکبر کہہ کے مارنا، غصے سے نہیں مارنا. اللہ وہ جو ہاؤس بنا ہوا ہے نا انہوں نے اس طرح سے بنایا ٹیپر ایسے کہ اگر وہ اس کے اندر گر گئی ہے نا وہ اس کو خود ہی لگ جائے گی. ہاں جی لگ جائے گی، اس کے اندر گرنی چاہیے. اور یہ خاص خیال رکھنا ہے کسی دوسرے کے بیچارے کو نہیں مارنی. ہاں جی. اور اس میں ایک ٹپ میں آپ کو دیتا ہوں، جمرات کے اوپر کافی رش ہوتا ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں. ہمارا اصل میں مزاج اس طرح سے ہے، دل سب چلے گئے کہ وہ اتنا کافی لمبا چوڑا ہے، سارا رش شروع میں ہوتا ہے، سارا رش ہر بندے کی کوشش میں جلدی جلدی مارنا، سارا رش آپ پرسکون ہو کے ان کو مارنے دیں. آگے سے ایسے گزرتے جائیں گزرتے جائیں گزرتے جائیں، جہاں وہ جمرہ کا آخری کونا آ رہا ہے نا وہاں خالی ہوگا، آرام سے پہنچ کے گندگی میں آرام سے پہنچ کے تقریباً خالی ہوگا، تقریباً چند ایک لوگ ہوں گے کیونکہ وہ سارے جلدی جلدی والے ہوں گے نا، تو ان کو چھوڑ کے آپ آرام سے جاتے جائیں، دوسرے کونے میں چلے جائیں، وہاں جا کے آپ کنکری میں نہیں ترتیب سے وہ آئیں گے ترتیب سے. پہلے دن تو ہم نے پہلے 2 والے سکپ کر دینے ہیں اور آخری کو مارنا. لوگ ان کو بھی مار رہے ہوں گے 10 تاریخ کو، لیکن 10 تاریخ کو صرف آخری کو مارنی، تو 11 اور 12 تینوں کو مارنی، تو ترتیب سے ہی مارنی ہے. اور یہاں ایک اور اہم بات ہے، پہلے جمرے کو بھی جب آپ نے کنکری مارنی ہے تو دعا کرنا سنت ہے قبلہ رخ ہو کے. دوسرے جمرے کو بھی جب کنکری مارنی ہے تو دعا کرنا سنت ہے، اللہ اکبر کیوں کنکری مارنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 7 کنکریاں فارغ ہو کے تھوڑا پیچھے چلے جائیں سائڈ پہ، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اللہ سے دل لگا کے دعا کریں، پہلے جمرے کے پاس بھی، دوسرے جمرے کے پاس بھی. تیسرے کے پاس دعا کرنا سنت نہیں ہے، تیسرے کے بعد آپ نے واپس آ جانا ہے اپنے خیمے کی طرف. اور کوئی بات، کوئی سوال؟ جی جی فضیلت تو اسی میں ہے کہ امام کعبہ کے پیچھے پڑھیں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حج، امام کعبہ تو نہیں، امام حج، جو بھی امام صاحب ہیں حج کے، امام حج کے پیچھے پڑے. دیکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو بندوں کی نماز اللہ کو اکیلے سے پیاری لگتی ہے، اور جتنے بندے زیادہ ہوتے جاتے ہیں ان کی جماعت اللہ کو زیادہ پیاری لگتی ہے. تو بہت بڑی سعادت ہے کہ بندہ امام حج کے پیچھے با جماعت نماز پڑھے. اگر کسی وجہ سے آپ کو دور خیمہ ملا ہے، وہاں آواز نہیں پہنچتی ہے، آپ کے پاس 7 بچیاں ہیں یا اہلیہ ہے یا ماں جی ہیں، ان کو باہر لے جانا بھی ممکن نہیں ہے، جماعت میں شامل ہونا مشکل ہے آپ کے لیے، تو پھر آپ اپنے خیمے کے اندر جماعت کروا لیں. پھر خیمے میں جماعت کروا لیں، اور وہ بھی اسی طرح 2 اور پھر 2. امام کے ساتھ پڑھنا یہ اصل چیز ہے، فضیلت والی ہے، اور بہت بڑا ثواب، بہت بڑا اجر. جی نہیں اس دن نہیں کروانا، اس دن تو موقع ہی نہیں ملے گا. وہ تو جاتے ہی وہاں سے معلومات لیں ساتھیوں سے کہ کہاں جمع ہوتے ہیں، تو جمع کرواتے، جاتے کرواتے. وہ کوئی ڈیٹ رکھی ہوتی ہے انہوں نے جب وہ کوپن جمع کرنا شروع کرتے ہیں، تو جیسے ہی وہ شروع ہو آپ معلومات لیتے رہیں، شروع جمع کروا دیں. اس دن تو پھر رہ جائے گی قربانی ہماری. اور کوئی سوال ہو جی؟ بس زیارت ہماری رہ گئی ہیں. مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ وہاں بھی ظاہر ہے آپ کو لے جائے گا. مسجد نبوی میں نماز بہت فضیلت ہے، اور ریاض الجنہ میں نماز اور دعا یہ بھی عظیمت کا کام ہے. یہاں ایک پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے، جو انہوں نے اس وقت چینجنگز کی ہوئی ہیں اس کے مطابق ایک اپلیکیشن ہے نسوکی، اس کا نام ہے، پلے سٹور کے اوپر وہ آ جاتی ہے، وہاں آپ جائیں گے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. جو بزرگ ہیں جو ایسا موبائل استعمال نہیں کرتے، وہ اپنے ساتھ والے نوجوان کو کہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کرے. ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے اوپر اپنا نام اور پاسپورٹ وغیرہ آپ انٹر کریں گے تو آپ کی بکنگ آ جائے گی. آپ لکھیں گے کہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک میں مدینے میں ہوں، تو آپ کو ایک تاریخ دے دیں گے کہ فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم پہ آپ ریاض الجنہ میں جا سکتے ہیں. اصل اصولی طریقہ یہی ہے. جاتے ہی یہ ایپ آپ کر لیں، کر کے کسی نوجوان سے رہنمائی لے کے اپنی انٹری بھی ڈال دیں، رجسٹری کروا دیں مدینہ پہنچنے سے پہلے. تو پھر آپ جب مدینہ پہنچیں گے تو اس تاریخ کو آپ کو پروٹوکول کے ساتھ اندر بھیج دیا جائے گا، لائن میں وہ دیکھیں گے، آپ بھیج دیں گے. اصولی طریقہ یہی ہے. باقی پاکستانیوں کو بڑے طریقے آتے ہیں لیکن اصل طریقہ یہ ہے. اور مدینہ منورہ میں جتنے دن آپ نے قیام کرنا ہے، ایک کام آپ نے نہیں بھولنا، روزانہ مسجد قباء میں جا کے 2 رکعتیں پڑھنی. ہاں جی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قباء میں آتا ہے اللہ اس کو ایسے اجر دیتا ہے جیسے میرے ساتھ مل کے اس نے عمرہ کر لیا. تو اس ثواب سے محروم نہیں رہنا. تو جتنے دن آپ کا قیام ہے، 7 دن ہے، 8 دن ہے، جتنے بھی دن ہیں، وہ آپ نے قباء میں ڈیلی جانا ہے. وہ جو ہے جنت البقیع، اس کے گیٹ کے باہر ٹیکسیاں کھڑی ہوتی ہیں، آواز بھی لگا رہے ہوتے ہیں، قباء 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 کہہ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو لے جائیں گے، وہاں پہنچیں اور 2 رکعت پڑھ کے واپس آ جائیں. اور مکہ مکرمہ میں جتنا آپ نے قیام کرنا ہے، بیت اللہ کی کسی نماز سے محروم نہیں رہنا ہے انشاءاللہ، اور طواف کثرت سے کرنا ہے انشاءاللہ. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں.